زومبیز پوری دنیا پر قبضہ کر چکے تھے اور اب صرف ڈیڈپول ہی زندہ بچے ہوئے انسانوں کی آخری امید تھا۔ لیکن پھر دنیا کا آخری بچا ہوا سپر ہیرو ڈیڈپول بھی زومبی بن جاتا ہے۔ ایک ویران پڑا شہر جہاں پر اب آپ کو دور دور تک ڈھونڈنے سے بھی کوئی زندہ انسان نہیں ملتا تھا۔ ہم ایک آدمی کو اپنی جان بچانے کے لیے کسی چیز سے دور بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ آدمی آخر کار زومبیز کے ہتھی چڑھ ہی جاتا ہے، اور پھر زومبیز اس آدمی کے جسم پر موجود ایک ایک بوٹی کو نوچ کھاتے ہیں۔ آنکھ کھلنے پر ڈیڈپول اپنے آپ کو ایک ریسٹورانٹ کے اندر بیٹھا پاتا ہے۔ لگتا ہے کہ اس بار میں نے تھوڑی زیادہ ہی پی لی تھی۔ نظر گھما کر دیکھنے پر ڈیڈپول کو پتہ چلتا ہے کہ ریسٹورانٹ میں اس کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ہیلو، کوئی ہے یہاں پر؟ ویٹر، مجھے میرا بل لا دو۔ جب ڈیڈپول کو اپنی کسی آواز کا واپس جواب نہیں ملتا تو ڈیڈپول ریسٹورانٹ سے باہر آ جاتا ہے، لیکن ریسٹورانٹ سے باہر آ کر دیکھنے پر ڈیڈپول کو پتہ چلتا ہے کہ صرف ریسٹورانٹ ہی نہیں بلکہ پورے کا پورا شہر ہی خالی پڑا ہوا تھا۔ آخر کہاں گئے سب؟ کیا سب لوگوں کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی؟ کسی زندہ انسان کی تلاش میں شہر کی خالی پڑی سڑکوں پر یہاں وہاں گھومتے ہوئے ڈیڈپول کی نظر زمین پر گرے ایک اخبار پر پڑتی ہے، جس اخبار کی ہیڈ لائن یہ تھی: پوری دنیا زومبی وائرس کے حملے کی زد میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا پر اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا؟ او سچ، جب یہ سب ہوا میں تو اس وقت شراب کے نشے میں دھت ہو کر ایک ریسٹورانٹ کی کسی نکر میں گرا پڑا تھا۔ لیکن یہ سب یوں راتوں رات تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھہرو ذرا، مجھے تھوڑا سوچنے دو کہ بے ہوش ہونے سے پہلے میں کیا کر رہا تھا۔ او ہاں، مجھے یاد آیا، میں کسی چندی چور سے کوئی بات اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہیلو، میں نے ابھی ابھی چھت سے ایک آدمی کو نیچے پھینکا تھا۔ کیا کسی نے دیکھا کہ وہ آدمی کہاں گیا؟ او میرے خدایا، یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ تو اسی لیے سب لوگ اچانک سے بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ بچاؤ مجھے، اس پاگل لڑکی نے مجھے کاٹا۔ یہ عجیب و غریب سوٹ پہنے لوگ آخر اس بلڈنگ کو کیوں سیل کر رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید ان سب نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہے، اور نیوز والوں کے پاس تو کبھی کوئی اچھی خبر ہوتی ہی نہیں سنانے کے لیے۔ کاش میں اپنے آس پاس ہونے والے ان واقعات کے اوپر تھوڑی توجہ دیتا۔ بس بیٹا ڈیڈپول، آج کے بعد شراب پینا بالکل بند۔ ڈیڈپول پیدل چلتے ہوئے یہ ساری باتیں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ڈیڈپول کو احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ ہیلو، تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں بھی تمہاری ہی طرح ایک عام انسان ہوں۔ اس پر وہ اجنبی انسان ڈیڈپول کے قریب آتے ہوئے اس سے کہتا ہے کہ بچے، تم یہاں اس وقت یوں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی خطرناک ہے؟ لیکن یہ کہتے ہوئے جیسے ہی وہ اجنبی انسان اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آتا ہے تو ڈیڈپول اپنے سامنے ایک زومبی کو کھڑا پاتا ہے۔ زومبی ڈیڈپول کے اوپر لپکتا ہے۔ سالہ فلموں میں تو دکھاتے ہیں کہ زومبیز بات نہیں کر سکتے۔ ڈیڈپول زومبی کو اپنے سے دور پھینکتا ہے، اور جب زومبی ڈیڈپول کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ڈیڈپول اپنی تلوار کے وار سے زومبی کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔
जब डेडपूल देखता है कि ज़ोंबी का सर अपने धड़ से अलग होने के बाद भी जिंदा है तो डेडपूल अपनी बंदूक का इस्तेमाल करके ज़ोंबी के सर को उड़ा देता है। लेकिन डेडपूल की बंदूक की आवाज सुनकर ज़ोंबीज की एक पूरी फौज वहां पहुंच जाती है। ठीक है, मैं मानता हूं कि मुझे बंदूक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। जब डेडपूल उन ज़ोंबीज के साथ लड़ने में मसरूफ होता है तो डेडपूल को एहसास होता है कि ज़ोंबीज अपने मुंह में कुछ बरबरा रहे थे। खुदा के लिए मुझे भी मार दो, मैं ये बहुत गलत कर रही हूँ। कोई तो हमारी मदद करो, मुझे बस मेरी जिंदगी वापस चाहिए। पहले तो डेडपूल ज़ोंबीज का मुकाबला करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब डेडपूल को इस बात का एहसास होता है कि वो अकेला इतने सारे ज़ोंबीज के साथ नहीं लड़ सकता तो डेडपूल वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन डेडपूल जहां भी जाता है अपने सामने ज़ोंबीज को खड़ा पाता है। बेटा डेडपूल, यहाँ पर तो ज़ोंबीज का जुम्मा बाजार लगा हुआ है और एक वक्त आता है कि ज़ोंबीज डेडपूल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब डेडपूल के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि वो उन सारे ज़ोंबीज के साथ लड़े। लेकिन इतने में कोई वहां आकर अपनी मशीन गन से उन सारे ज़ोंबीज को भून डालता है। मुड़कर देखने पर डेडपूल की नजर एक गाड़ी पर सवार कुछ जिंदा इंसानों पर पड़ती है जो डेडपूल को अपने साथ अपनी गाड़ी पर चढ़ने का कहते हैं। जब डेडपूल उन लोगों के साथ उन लोगों की गाड़ी में बैठ जाता है तो वो लोग अपनी गाड़ी वहां से भगा देते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डेडपूल है। हम जानते हैं कि तुम कौन हो डेडपूल। मेरा नाम रेडक्लिफ है। मैं जोई हूँ और ये मेरी छोटी बहन विलो है। और जो बूढ़ी औरत गाड़ी चला रही है उस औरत को हम सब अपनी दादी कहते हैं। और तुम लोगों के इस जख्मी साथी का क्या नाम है? ये एक फौजी है। ज़ोंबी से मेरी जान बचाते हुए एक ज़ोंबी ने इसके हाथ पर काट लिया था। विलो, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि वो तुम्हारी गलती नहीं थी। जख्मी फौजी की कहानी पता चलने के बाद डेडपूल टीम के कैप्टन रेडक्लिफ से आहिस्ता आवाज में कहता है, देखो रेडक्लिफ, मैं ये जानता हूँ कि मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं तुम लोगों के जाती मामले में बोलूं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि एक ऐसे आदमी को अपने साथ रखकर जिस आदमी को ज़ोंबी ने काटा हो तुम अपनी पूरी टीम की जान खतरे में डाल रहे हो? रेडक्लिफ, मैंने फिल्मों में देखा है कि ज़ोंबीज जिस आदमी को भी काटते हैं वो आदमी भी ज़ोंबी बन जाता है। मुझे भी ये सारी बातें पता है डेडपूल, लेकिन हमें इस वक्त इस फौजी की जरूरत है क्योंकि ये फौजी हमें फौज की तरफ से बसाए गए उस शहर तक ले जा सकता है जिस शहर में हम जैसे इंसान जो अभी तक ज़ोंबी वायरस का शिकार नहीं हुए अपनी जिंदगी बाहिफाजत तरीके से गुजार सकते हैं। बस मेरी दुआ है कि ये तब तक ज़ोंबी ना बने। डेडपूल, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि कोई भी तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम्हारे जिस्म पर लगा हर तरह का जख्म खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हाँ रेडक्लिफ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। जब डेडपूल और उसके नए दोस्त अपने सामने आने वाले ज़ोंबीज को अपनी गाड़ी के टायरों के नीचे रौंदते हुए अपनी मंजिल की जानिब भर रहे होते हैं तो अचानक उनका ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। देखने पर डेडपूल और उसके साथियों को पता चलता है कि आगे रास्ता बंद है। ये देखकर डेडपूल खुद आगे जाकर रास्ता खोलने का फैसला करता है। रेडक्लिफ, जोई और उसकी छोटी बहन विलो भी डेडपूल की मदद करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, जबकि बूढ़ी औरत जख्मी फौजी के साथ गाड़ी में ही रहने का फैसला करती है। जब डेडपूल और उसके साथी अपनी गाड़ी के गुजरने के लिए रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इतने में अचानक कुछ ज़ोंबीज वहां आकर उन सब के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर डेडपूल और उसके साथी ज़ोंबीज से अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं।
दूसरी तरफ बूढ़ी औरत गाड़ी में बैठी अपने साथियों के वापस आने का इंतजार कर रही होती है कि इसी दौरान गाड़ी के पिछले हिस्से में मौजूद जख्मी फौजी ज़ॉम्बी बनकर बूढ़ी औरत के ऊपर हमला कर देता है। जब डेडपूल और उसके साथी वापस अपनी गाड़ी तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जख्मी फौजी, जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, उनके ड्राइवर का गोश्त चबा रहा था। डेडपूल ज़ॉम्बी और बूढ़ी औरत की लाश को उठाकर गाड़ी से बाहर फेंकने के बाद गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील का चार्ज खुद संभाल लेता है। इससे पहले कि ज़ॉम्बीज डेडपूल और उसके साथियों को कोई नुकसान पहुंचा पाते, डेडपूल अपने साथियों समेत वहां से रफू चक्कर हो जाता है। डेडपूल और उसके साथियों के अगले कुछ हफ्ते अपने लिए एक ऐसा ठिकाना ढूंढने में गुजरते हैं जहां पर वो ज़ॉम्बीज के हमले से महफूज रह सकें। लेकिन डेडपूल और उसके साथी जहां भी जाते हैं, चाहे वो शहर हो या गांव, शॉपिंग मॉल हो या फिर कोई पुरानी इमारत, वो अपने आप को ज़ॉम्बी से घिरा पाते हैं। इसी दौरान डेडपूल और उसके साथियों की गाड़ी भी खराब हो जाती है, लेकिन डेडपूल और उसके साथी हार नहीं मानते और पैदल ही अपनी तलाश जारी रखते हैं। अपने सफर के दौरान एक जंगल में से गुजरते हुए डेडपूल और उसके साथी एक महफूज जगह देखकर वहां पर रात गुजारने के लिए रुक जाते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद डेडपूल और उसके साथी कुछ देर आग के गिर्द बैठकर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। आधी रात के वक्त जब डेडपूल सो रहा होता है तो कोई उसको नींद से जगाता है। नींद से जागने पर डेडपूल रेडक्लिफ को अपने सामने खड़ा पाता है। क्या हुआ रेडक्लिफ? डेडपूल, मुझे जोई और उसकी बहन विलो नहीं मिल रहे। रेडक्लिफ, कहाँ गए वो दोनों? डेडपूल, काश मुझे तुम्हारे इस सवाल का जवाब पता होता। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि उनके साथी बिल्कुल सही सलामत हैं, डेडपूल और रेडक्लिफ जोई और विलो को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जोई और विलो को जंगल में यहाँ वहाँ ढूंढते हुए डेडपूल रेडक्लिफ से कहता है, रेडक्लिफ, जब मेरा पहली बार किसी ज़ॉम्बी के साथ आमना सामना हुआ तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उनमें से कुछ ज़ॉम्बीज मेरे साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैंने तो फिल्मों में देख रखा था कि ज़ॉम्बीज बात नहीं कर सकते। इस पर रेडक्लिफ डेडपूल से कहता है, डेडपूल, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन ज़ॉम्बीज के दिमाग तो जिंदा थे, लेकिन उनके जिस्म अपने दिमागों के नहीं बल्कि ज़ॉम्बी वायरस के कंट्रोल में थे। इतने में डेडपूल और रेडक्लिफ अपने आप को एक कब्रिस्तान में खड़ा पाते हैं। ये कब्रें ज्यादा पुरानी नहीं लग रही। डेडपूल, बस उम्मीद करो कि किसी ने यहाँ पर अपने किसी ज़ॉम्बी के हाथों मरने वाले प्यारे को ना दफनाया हो। इतने में डेडपूल और रेडक्लिफ को अंधेरे में से जोई और विलो की आवाज आती है। हम सो रहे थे कि हमें कुछ आवाजें सुनाई दी। जोई और विलो, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब हम उन आवाजों का पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने हमें पकड़ लिया। जोई और विलो, किसने पकड़ लिया? तुम लोगों को किसने पकड़ा है? इसी दौरान डेडपूल अपने आसपास मौजूद कब्रों में से ज़ॉम्बीज को बाहर निकलते हुए देखता है, लेकिन इससे पहले कि डेडपूल कुछ समझ पाता, जोई और विलो, जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे, अंधेरे में से निकलकर रेडक्लिफ के ऊपर हमला कर देते हैं। क्योंकि डेडपूल खुद भी ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने में मसरूफ था, इसलिए वो चाहकर भी रेडक्लिफ को विलो और जोई से नहीं बचा पाता। बाकी सारे ज़ॉम्बीज को ठिकाने लगाने के बाद जब जोई और विलो की बारी आती है तो डेडपूल थोड़ा सा हिचकिचाता है, क्योंकि डेडपूल उन दोनों को अपना दोस्त समझता था। उम्मीद करता हूँ जोई और विलो कि तुम दोनों मुझे इसके लिए माफ कर दोगे। इसके बाद हम डेडपूल को अकेले जख्मी हालत में जंगल से बाहर निकलते हुए देखते हैं। डेडपूल के हाथ पर एक बहुत गहरा जख्म था, जो जख्म उसको जोई और विलो के साथ अपनी लड़ाई के दौरान लगा था। उम्मीद करता हूँ कि मेरे जिस्म की हर तरह के जख्म को भरने की सुपर पावर मुझे ज़ॉम्बी नहीं बनने देगी, क्योंकि डेडपूल के सारे दोस्त मारे जा चुके थे। इसलिए डेडपूल
اکیلا ہی اپنا کسی ایسی بستی کو ڈھونڈنے کا مشن جاری رکھتا ہے جس بستی میں زندہ انسان رہتے ہوں۔ اپنے سفر کے دوران ڈیڈپول ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب سے گزرتا ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کہیں گاؤں میں زومبیز تو نہیں ہیں۔ ڈیڈپول دور سے ہی اپنی دوربین کی مدد سے پورے گاؤں کا جائزہ لیتا ہے۔ ڈیڈپول دیکھتا ہے کہ کسی نے گاؤں کے اندر داخل ہونے والا راستہ رکاوٹیں رکھ کر بند کیا ہوا تھا۔ گاؤں کی سڑکوں پر لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ دریا میں سے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف تھے۔ آخرکار میں ایک انسانی بستی ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ اسی دوران ڈیڈپول کو اپنے پیچھے کچھ ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ مڑ کر دیکھنے پر ڈیڈپول اپنے پیچھے عورتوں کے ایک گروپ کو کھڑا پاتا ہے۔ ڈیڈپول گاؤں کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے ان عورتوں سے کہتا ہے، میم مجھے لگتا ہے کہ آپ سب شاید اس گاؤں کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ ہاں بیٹا، تم نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا، ہم سب اسی گاؤں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس کے بعد وہ ساری عورتیں اپنے ہینڈ بیگز میں سے مختلف طرح کے ہتھیار نکال لیتی ہیں۔ لیڈیز، آپ سب کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ سب یہاں پر کوئی جنگ لڑنے آئی ہو۔ بیٹا، خدا نے ہم انسانوں کو ہمارے گناہوں کی سزا دینے کے لیے ہمارے اوپر یہ زومبی وائرس کا عذاب بھیجا ہے، اور ہم دنیا میں خدا کے سچے ماننے والے کسی کو بھی خدا کی مرضی کے خلاف کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان گاؤں والوں کو مرنا ہوگا، کیونکہ ان سب نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ کیونکہ گاؤں کے لوگ زومبیز کے ہاتھوں نہیں مرے، اس لیے گاؤں کے سارے لوگ خدا کے نافرمان ہیں۔ ان مذہبی انتہا پسندوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ میڈم، تم اور تمہاری ساری سہیلیاں میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں تم لوگوں کو، گاؤں والوں کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دوں گا، کیونکہ میں ایک سپر ہیرو ہوں، اور تم پاگلوں سے ان گاؤں والوں کی جان بچانا میرے اوپر فرض ہے۔ تو پھر ڈیڈپول، تم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ میرا ڈائیلاگ ہے، دادی اماں۔ جب ڈیڈپول گاؤں کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ ہتھیار بند لوگ ڈیڈپول کو گاؤں کے دروازے پر ہی روک لیتے ہیں۔ اجنبی تم جو کوئی بھی ہو، تمہیں اس سے آگے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تم لوگوں کو میرے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پر تم لوگوں کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ کیا مجھے بھی تم لوگوں کے ساتھ تمہارے گاؤں میں رہنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ اور بھلا ہم تمہیں اپنے گاؤں میں داخل ہونے کی اجازت کیوں دیں؟ کیونکہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ان مذہبی جنونیوں کو تم لوگوں کے گاؤں کے اوپر حملہ کرنے سے روکا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ وجہ کافی ہوگی۔ جب ڈیڈپول گاؤں کے اندر پہنچتا ہے تو گاؤں کے لوگ بہت کھلے دل سے ڈیڈپول کا استقبال کرتے ہیں، کیونکہ ڈیڈپول نے ان سب کو بہت بڑی مصیبت سے بچایا تھا۔ ڈیڈپول سفر کی وجہ سے بہت تھک گیا تھا، اس لیے ڈیڈپول گاؤں کے شور شرابے سے دور اپنے لیے ایک پرسکون جگہ ڈھونڈتا ہے اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ جب ڈیڈپول اکیلا بیٹھا ہوتا ہے تو ڈیڈپول کی نظر اپنے ہاتھ پر موجود اس زخم پر پڑتی ہے، جو زخم اس کو جوئی اور ولو کے ساتھ اپنی لڑائی کے دوران لگا تھا۔ عجیب بات ہے، یہ زخم ابھی تک بھرا کیوں نہیں؟ میرے جسم نے تو اس سے بھی زیادہ گہرے زخموں کو ٹھیک کیا ہوا ہے، تو اب کیا ہوا؟ اسی دوران ڈیڈپول کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ مڑ کر دیکھنے پر ڈیڈپول اپنے پیچھے کچھ بچوں کو کھڑا پاتا ہے۔ دیکھا، میں نے تم سب کو بتایا تھا نا کہ ہمارے گاؤں میں مشہور سپر ہیرو ڈیڈپول آیا ہے۔ بچوں، تم سب کو اس طرح آدھی رات کو یوں اکیلے باہر نہیں گھومنا چاہیے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں۔ تو ڈیڈپول، تمہارا پلان کیا ہے؟ تم کس طرح دنیا کو اس زومبی وائرس سے چھٹکارا دلواؤ گے؟ بچوں، میں نے ابھی اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ڈیڈپول؟ تم سپر ہیرو ہو، اگر تم ہمیں زومبیز سے نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا؟
بچوں تم لوگ فکر نہ کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ میں بہت جلد کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ ہی لوں گا۔ ڈیڈپول، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں گلی کی نکڑ پر موجود اس گھر میں رہنے والے سپر ہیرو سے جا کر ضرور ملتا۔ کیا اس گاؤں میں کوئی اور بھی سپر ہیرو رہتا ہے؟ ہاں، اس کے پاس بھی بالکل تمہاری طرح کا ہی ایک سوٹ ہے، جس سوٹ کو اس نے اپنے گھر کی بیسمنٹ میں چھپایا ہوا ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ سارے سپر ہیروز زومبیز کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں اور صرف میں ہی اکیلا بچا ہوں۔ بچوں، کیا تم لوگ مجھے اس سپر ہیرو کے گھر تک لے کر جا سکتے ہو؟ اس کے بعد وہ بچے ڈیڈپول کو اپنے ساتھ لے کر ایک گھر کی بیسمنٹ میں پہنچتے ہیں، جہاں پر وہ بچے ڈیڈپول کو ایک باکس میں موجود سوٹ دکھاتے ہیں۔ دیکھا ڈیڈپول، ہم نے تمہیں بتایا تھا نا کہ اس گھر میں بھی ایک سپر ہیرو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تم سب اب گھر جاؤ، مجھے ذرا اس سوٹ کے مالک سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کے بعد ڈیڈپول چپکے سے اس سوٹ کے مالک کے گھر میں گھس کر اس کو نیند سے جگاتا ہے۔ اٹھ جاؤ سائنسدان، تم میرے گھر میں کیسے آئے اور تمہارے پاس میرا سوٹ کیا کر رہا ہے؟ مجھے اس سوٹ کو دیکھ کر یاد آیا کہ میرے شہر پر زومبی وائرس کا حملہ ہونے سے پہلے میں نے اسی طرح کا سوٹ پہنے سائنسدانوں کو اپنے شہر میں مختلف عمارتوں کو سیل کرتے دیکھا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کیسے، لیکن مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ تمہیں اس زومبی وائرس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے۔ ڈیڈپول کو دیکھ کر وہ سائنسدان ڈر جاتا ہے اور وہ ڈیڈپول کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے۔ ہاں ڈیڈپول، مجھے اس زومبی وائرس کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ میں نے ہی یہ زومبی وائرس بنایا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات تب کی ہے جب میں اور میرے ساتھی سائنسدان اپنی لیبارٹری میں ایک ایسی دوائی بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو دوائی مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکے، اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اور جب ہم نے اپنی بنائی ہوئی دوائی ایک مرے ہوئے انسان کو پلائی تو حیران کن طور پر وہ مرا ہوا انسان زندہ بھی ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم موت سے جس کو واپس لائے وہ انسان نہیں بلکہ انسانی گوشت کا بھوکا ایک زومبی تھا۔ میں اور میرے ساتھی سائنسدانوں نے زومبی وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی پوری کوشش کی، لیکن ہماری کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سائنسدان کی یہ ساری باتیں سن کر ڈیڈپول وہاں سے جاتے ہوئے سائنسدان سے کہتا ہے، سائنسدان، میں ابھی تو یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھے پھر دوبارہ تمہاری مدد کی ضرورت پڑے۔ یاد رکھنا کہ میری نظریں تمہارے اوپر ہی رہیں گی۔ سائنسدان، اگر تم نے کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری خیر نہیں۔ لیکن یہ کہہ کر جیسے ہی ڈیڈپول وہاں سے جانے لگتا ہے تو سائنسدان ڈیڈپول کو پیچھے سے آواز لگاتا ہے، ڈیڈپول، میں تمہیں ایک بات بتانا تو بھول ہی گیا کہ میں اور میرے ساتھی سائنسدانوں نے مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے والی جو دوائی بنائی تھی، ڈیڈپول، وہ دوائی ہم نے تمہارے ہی خون کا استعمال کر کے بنائی تھی، کیونکہ تمہارے خون میں ہر طرح کے زخم کو بھرنے کی سپر پاور جو ہے۔ سائنسدان، اب ان ساری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ رات کے وقت جب ڈیڈپول گاؤں کے شیلٹر ہوم میں دوسرے لوگوں کے ساتھ سو رہا ہوتا ہے تو اچانک ڈیڈپول کے زخمی ہاتھ میں بہت شدید درد شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ زومبی وائرس میرے جسم کو آہستہ آہستہ اپنے قبضے میں لے رہا ہے۔ ڈیڈپول کا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، وہ واقعی ہی زومبی بن رہا تھا اور ڈیڈپول اس کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ زومبی بننے کے بعد ڈیڈپول اپنے آس پاس موجود لوگوں کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈیڈپول کا دماغ معصوم لوگوں کو نہیں مارنا چاہتا تھا، لیکن ڈیڈپول کا اپنا جسم
اس کے دماغ کا حکم نہیں مان رہا تھا۔ ڈیڈپول کے ہاتھوں مرنے والے لوگ بھی زومبی بن کر دوسرے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ڈیڈپول کے بنائے ہوئے زومبیز گاؤں میں رہنے والے دوسرے لوگوں کو کھا رہے ہوتے ہیں تو ڈیڈپول کا جسم اپنے اندر موجود زومبی وائرس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے بعد ڈیڈپول اپنے انسانی روپ میں واپس آ جاتا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پورا گاؤں ڈیڈپول کی وجہ سے زومبی بن چکا تھا۔ اس کے بعد ڈیڈپول اپنے بنائے ہوئے زومبیز کو خود ہی مار مار کر ان کی لاشوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میری وجہ سے اتنے سارے لوگ مارے گئے۔ میں اپنی صفائی میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا خیال تھا کہ کیونکہ میرا جسم ہر طرح کے زخم اور بیماری کا علاج کر سکتا ہے، اس لیے زومبی وائرس میرے جسم کے اوپر اثر نہیں کرے گا۔ لاشوں کے ڈھیر میں ڈیڈپول کی نظر اس سائنسدان کی لاش پر پڑتی ہے جس سائنسدان کے ساتھ ڈیڈپول نے کچھ گھنٹے پہلے ہی ملاقات کی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ سائنسدان بھی باقی لوگوں کی طرح زومبی بن چکا تھا، پتہ نہیں ڈیڈپول کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ وہ سائنسدان کے سر کو کاٹ کر اس کے دھڑ سے الگ کر لیتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے ڈیڈپول، مجھے مار دو۔ نہیں سائنسدان، مجھے ابھی تمہارے دماغ کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر ڈیڈپول سائنسدان کے زندہ سر کو اپنے بیگ میں ڈالتا ہے اور گاؤں سے باہر نکل آتا ہے۔ گاؤں سے تھوڑا دور آنے کے بعد ڈیڈپول اپنے بیگ میں سے سائنسدان کا سر نکالتا ہے اور اس سے کہتا ہے، سائنسدان میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیبارٹری تک لے جاؤ جس لیبارٹری میں تم سائنسدانوں نے اس زومبی وائرس کو بنایا تھا۔ اس کے بعد ڈیڈپول سائنسدان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑتا ہے۔ سائنسدان کی لیبارٹری کی طرف جانے والا رستہ بہت لمبا اور خطروں سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ ساری مشکلات ڈیڈپول کو اپنی منزل تک پہنچنے سے نہیں روک پاتی۔ سائنسدان کی لیبارٹری پر پہنچ کر ڈیڈپول دیکھتا ہے کہ سائنسدان کی لیبارٹری کو زومبیز نے چاروں طرف سے مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ڈیڈپول، مجھے بھی تو بتاؤ کہ آخر تمہارا پلان کیا ہے؟ سائنسدان، اسی لیبارٹری میں زومبی وائرس بنا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اسی لیبارٹری میں کوئی ایسی چیز مل جائے جس چیز کی مدد سے ہم اس زومبی وائرس کا مقابلہ کر سکیں۔ ڈیڈپول کو یہ بات پتا تھی کہ وہ زومبیز کا مقابلہ کیے بغیر لیبارٹری کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے ڈیڈپول زومبیز کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں کود جاتا ہے۔ ایک زبردست لڑائی کے بعد آخر کار ڈیڈپول لیبارٹری کے آس پاس موجود سارے زومبیز کو ٹھکانے لگانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ڈیڈپول کو احساس ہوتا ہے کہ سائنسدان کا سر آہستہ آہستہ مر رہا تھا۔ اتنے میں ڈیڈپول اور زومبیز کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ڈیڈپول زومبی کے حملے سے بچنے کے لیے بھاگ کر لیبارٹری کی بلڈنگ کے اندر گھس جاتا ہے۔ بلڈنگ کے اندر داخل ہونے کے بعد ڈیڈپول اپنی فلیش لائٹ سائنسدان کے منہ کے اندر فٹ کرتا ہے، جس کے بعد ڈیڈپول اور سائنسدان بلڈنگ کے اندر اپنی جانچ پڑتال کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈیڈپول، ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ سائنسدان، کاش میرے پاس تمہارے اس سوال کا کوئی جواب ہوتا۔ بلڈنگ میں یہاں وہاں گھومتے ہوئے ڈیڈپول کی ملاقات سائنسدان کے پرانے دوستوں سے ہوتی ہے، جو اب سارے کے سارے زومبی بن چکے تھے۔ زومبی سے دور جانے کے لیے ڈیڈپول بلڈنگ کے جس بھی حصے میں جاتا ہے اپنے آپ کو زومبیز سے گھرا پاتا ہے۔ اسی دوران ڈیڈپول کو احساس ہوتا ہے کہ سائنسدان کا سر تقریباً مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ڈیڈپول ہمدردی دکھاتے ہوئے سائنسدان کو دنیا سے رخصت کر دیتا ہے۔ زومبیز سے بچنے کے لیے بلڈنگ میں یہاں وہاں بھاگتے ہوئے ڈیڈپول ایک خاص طرح کے کمرے میں پہنچتا ہے، جہاں پر ڈیڈپول کی نظر ٹیبل پر پڑی کچھ شیشے کی بوتلوں پر پڑتی ہے، جو ایک خاص طرح کے کیمیکل سے بھری ہوئی تھی۔ تو یہ ہے وہ زومبی وائرس
جس کے بارے میں مجھے سائنسدان نے بتایا تھا۔ اتنے میں زومبیز بھی ڈیڈپول کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتے ہیں۔ زومبیز نے ڈیڈپول کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اب ڈیڈپول کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اور اب کسی بھی وقت زومبیز ڈیڈپول کے جسم کی ہر بوٹی نوچ نوچ کر کھانے والے تھے۔ اس ساری صورتحال میں جب ڈیڈپول کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو ڈیڈپول لیبورٹری سے ملنے والے زومبی وائرس کو ہی پی جاتا ہے۔ ڈیڈپول کا خیال تھا کہ شاید ایسا کرنے سے وہ کوئی زومبی مارنے والی مشین بن جائے گا، لیکن ڈیڈپول کا اندازہ بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ڈیڈپول بنا لڑے ہی زومبیز کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، کیونکہ ڈیڈپول کو اپنی ہار سامنے صاف صاف نظر آ گئی تھی۔ بس اس کے بعد زومبیز ڈیڈپول کو پکڑ کر اس کی چیر پھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی زومبیز ڈیڈپول کو کھا کر فارغ ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت عجیب و غریب چیز ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس زومبی نے بھی ڈیڈپول کو چکھا تھا وہ سارے زومبیز ڈیڈپول بن چکے تھے۔ میں ڈیڈپول ہوں، میں بھی ڈیڈپول ہوں، نہیں رکو، ہم سب ڈیڈپول ہیں۔ جب ڈیڈپول بننے والے زومبیز کو دوسرے زومبیز کھاتے ہیں تو وہ سب زومبیز بھی ڈیڈپول بن جاتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، جون سا زومبی بھی ڈیڈپول بنا تھا، ان سب زومبیز کو احساس ہوتا ہے کہ ان سب کے اندر سے انسانی گوشت کی بھوک مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔